بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل نبی انذر امتہ من الدجال وانا انذرت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت رونما ہونے والے فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب انتہائی خطرناک قسم کے فتنے رونما ہوں گے۔ تموج الفتن کا موج البحر، وہ فتنے، وہ آزمائشیں دریا کی موجوں کی طرح ہوں گے۔ دریا کے کنارے پہ انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، پانی کی ایک لہر آتی ہے، اس کے بعد اس سے بڑی لہر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا تموج الفتن کا موج البحر، سمندر اور دریاؤں کی موجوں کی طرح امتیں فتنے میری امت پر حملہ آور ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مثل وہ فتنے ہوں گے۔ لوگوں کا اسلام اور ایمان اور دین پر قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت تھوڑے اور قلیل لوگ ہوں گے جو اپنے دین کو، جو اپنے ایمان کو، جو اپنے اسلام کو بچا سکیں گے، ورنہ لوگوں کی اکثریت فتنوں کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ کیفیت کیا ہوگی؟ یصبح الرجل مومنا و یمسی کافرا، صبح کے وقت اچھا بھلا انسان مسلمان ہوگا،
وَيُمْسِي کافرا، شام کو وہ کافر ہو جائے گا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ کافرا، شام کے وقت جو مسلمان تھا وہ ایک رات بڑی مشکل سے اسلام پر قائم رہے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ آج کا یہ دور انہی فتنوں میں سے کئی طرح کے فتنے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی فتنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، بلکہ دنیا میں پہلی امتوں پر بھی جو فتنے آئے ہیں، آزمائشیں تو پہلی امتوں پر بھی آئی ہیں اور بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، تو ساری امتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جس قدر بھی فتنے آ چکے ہیں یا فتنے آئیں گے، ان تمام فتنوں میں سے سب سے زیادہ تباہ کن فتنہ، سب سے زیادہ ہلاکت خیز فتنہ دجال کا ہوگا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ کل نبی انذر امتہ، اللہ کے ہر برگزیدہ نبی نے، اللہ رب العزت کے ہر برگزیدہ رسول نے اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے ہر نبی نے اپنی پوری زندگی اس فتنے کا وہ ذکر کرتا رہا ہے، اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا باقی تمام نبیوں نے صرف اپنی امتوں کو ڈرایا تھا، ذکر کیا تھا کہ دجال نے آنا ہے، کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے، تم نے ایمان اور اسلام پر قائم رہنا ہے، تم نے اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں ماننا۔ فرمایا میں جس طرح میں ڈرا رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں جس طرح میں اپنی امت کو خبردار کر رہا ہوں، جس طرح میں نے وضاحت کی ہے فتنہ دجال کی، جس طرح تفصیل آقا فرماتے ہیں میں نے بیان کی ہے، پہلے نبیوں نے یہ تفصیل بیان نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تفصیل بیان کی ہے؟ آپ نے فرمایا انہو عاور، وہ جو دجال ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک جو دائیں آنکھ ہے وہ اندر دھنسی ہوئی ہوگی، اور جو اس کی بائیں آنکھ ہے وہ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر جو گوشت ہوگا وہ گوشت کی ایک بوٹی کی طرح اس پہ چڑھا ہوگا، اس آنکھ سے اس کو نظر آتا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ کانا ہوگا۔ پھر میرے آقا نے اس کے بالوں کی حیت بھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو ماتھے سے اس کے بال ہوں گے، چوٹی سے شروع سے آگے سے اس کے جو بال ہوں گے وہ بالکل شاخوں کی طرح سیدھے کھڑے ہوں گے، سر کے اوپر بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، اور دائیں اور بائیں سے جو اس کے بال ہوں گے وہ گھنگرالے ہوں گے، اور وہ سرخ رنگ کا ہوگا، سرخ رنگ کا۔ ولیس بالطویل، وہ لمبے قد کا نہیں ہوگا،
وہ چھوٹے قد کا ہوگا اور اس کے پیچھے سے بال بہت کم دکھائی دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے، اور اس لیے دکھایا ہے کہ تاکہ میں اپنی امت کو بتلا سکوں، تاکہ میں اپنی امت کو خبردار کر سکوں۔ تو یہ اس کا حلیہ ہے، حلیہ۔ اس حلیے سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انسان ہوگا، انسان۔ بعض لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور میڈیا میں بیٹھ کے وہ اسلام اور دین کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اس دجال کا اس حیت کے ساتھ سرے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کی تعویلیں کی، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، واضح بھی لکھا ہے۔ مدودی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کانا دجال ایک افسانہ ہے، حالانکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ پشین گوئیاں ہیں۔ یہ کسی امتی کا تجزیہ تو نہیں ہے نا، یہ کسی امتی کا فلسفہ نہیں ہے، یہ ناطق وحی نے کہا ہے، ناطق وحی نے، وما ینطق عن الہوی، جو اللہ کی وحی سے کلام کیا کرتے تھے، آپ نے اس کی پیشین گوئی دی، بلکہ اللہ کے ہر نبی نے اس کی پیشین گوئی دی ہے۔ تو وہ انسان ہوگا۔ تو یہ انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے امریکہ دجال ہے، کوئی کہتا ہے جو ہے وہ روس دجال ہے، کوئی کہتا ہے یہ جہاز جو ہے یہ دجال ہے۔ جہاز کہتے ہیں وہ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ 40 دن رہے گا اور کائنات کی ہر بستی میں جائے گا سوائے مکے اور مدینے کے۔ کہتے ہیں یہ عقل ہی نہیں مانتی کہ 40 دنوں میں پوری دنیا میں کوئی گھوم سکے، یہ جہاز ہی ہے جو گھوم سکتا ہے۔ یہ اپنی عقل پر قیاس کرتے ہیں نا، یہی وجہ ہے عقل پر قیاس کرنے والوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بھی انکار کر دیا تھا، جو 500 سال کا فاصلہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں میرے پیغمبر نے مکہ سے بیت المقدس تک پہنچے، بیت المقدس سے پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر جنت کی سیر کی، رات کے اسی حصے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آ گئے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انکار کرنے والوں نے، کسی نے کہا جہاز ہے، کسی نے کہا یہ ریل گاڑیاں ہیں، یہ جو ریل گاڑیاں ہیں یہ دجال ہے۔ یہ ساری کی ساری سوچیں، یہ سارے کے سارے فلسفے، یہ ساری کی ساری تعویلیں باطل ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف۔ میرے پیغمبر نے جو فرما دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ سچ ہے۔ پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو میرے پیغمبر نے کہا وہ انسان ہوگا۔ صحابہ نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک انسان تھا ابن سیاد، ابن سیاد، اس کو کچھ لوگوں نے دجال سمجھ لیا تھا، کیونکہ وہ شعبدہ بازیاں دکھاتا تھا، وہ غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ غیب کا دعوے دار تھا۔ تو کوئی صحابہ وہ شک میں پڑ گئے تھے کہ ممکن ہے یہ دجال ہو، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ وہ مدینے کی ایک گلی میں ابن سیاد سے الجھ گئے. اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پہ غصہ آ گیا. جب اسے غصہ آیا تو اس نے پھیلنا شروع کر دیا. ایسے وہ پھیلتا جا رہا تھا اور پھیلتا پھیلتا اتنا پھیلا کہ جس گلی میں کھڑا تھا اس کی ایک سائڈ اس دیوار کے ساتھ دوسری سائڈ دوسری دیوار کے ساتھ لگ گئی. اتنا وہ پھیل گیا تھا. یہ ابن سیاد تھا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رونما ہوا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھپھی سیدہ حفصہ جو ام المومنین تھی ان سے آگے اس بات کا ذکر کیا. تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ عبداللہ آپ نے اس کو کیوں غصے میں مبتلا کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال رونما ہوگا تو وہ غصے کی حالت میں ہوگا. وہ غصے کی حالت میں وہ رونما ہوگا. اس وقت اس کا خروج ہوگا. کیا مطلب ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ ممکن ہے یہ دجال ہو ابن سیاد. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تحقیق کے لیے ایک باغ میں گئے تھے جس باغ میں وہ لیٹا ہوا تھا. نبی علیہ السلام اس کی گفتگو سننا چاہتے تھے. وہ لیٹا ہوا گنگناتا رہتا تھا, کچھ نہ کچھ بات اور کلام کرتا رہتا تھا. نبی علیہ السلام ایک باغ میں چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے اس کے چار پائی کے پاس جا کے اس کی باتیں سننا چاہتے تھے. لیکن جب آپ قریب ہی ابھی پہنچے تھے تو ابن سیاد کی ماں نے ابن سیاد کو خبردار کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قریب پہنچ چکے ہیں. تو وہ خاموش ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی ماں نہ بولتی تو آج اس کا معاملہ واضح ہو جانا تھا. کیا مطلب الجھن تھی کہ یہ وہ ہے یا نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار تھام لی, تلوار کو بے نعام کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں, میں ابن سیاد کو قتل کر دیتا ہوں, یہ مجھے دجال لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو. کیوں؟ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ حدیث میں ہے دجال کو قتل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کریں گے. تو اس لیے تم اس کو نہیں کر, اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے. اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ پھر قتل کرنے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس لیے تم اس کے معاملے کو چھوڑ دو. تو یہ ایک انسان ہی تھا جس کے دجال ہونے پہ صحابہ کرام کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ممکن ہے یہ دجال ہو. کیوں؟ وہ انسان ہوگا. اگر اس کا تصور کوئی جہاز کا یا کوئی ٹرین کا یا دوسری چیزوں کا ہوتا تو پھر صحابہ کرام ایک انسان کے بارے میں یہ جو ہے نا تصور قائم نہ کرتے. جو دجال ہوگا وہ انسان ہوگا, اس کا حلیہ انسانوں جیسا ہوگا. اب ہم اس کے فتنے کی طرف آتے ہیں کہ اس کا فتنہ کیا ہوگا, کس قسم کا اس کا فتنہ, وہ آزمائش کیسے ہوگا. اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا فتنہ کہ اللہ کے ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے. وہ آزمائش کیسے ہوگا؟ وہ آزمائش ایسے ہوگا کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں, مجھے رب مانو. اور لوگوں کو اکثر لوگوں کو غلطی لگ جائے گی, وہ اس کو رب مان لیں گے. کیوں؟ لوگوں کے ایمان کمزور ہوں گے, لوگوں کے عقائد کمزور ہوں گے, لوگوں کے نظریات کمزور ہوں گے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ نکلے گا
اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، دو فرشتے، ایک فرشتہ اس کے دائیں ہوگا اور ایک فرشتہ اس کے بائیں ہوگا۔ وہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں ہوں گے اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبیوں کی شکل میں وہ فرشتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ وہ کس نبی کی شکل میں ہوں گے، اور وہ ان نبیوں کے نام کا بھی مجھے پتا ہے، ان نبیوں کے والدین کے نام کا بھی مجھے پتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ ساری معلومات وحی کے ذریعے دی تھی۔ اب وہ دو فرشتے جو ہیں جو انسانی شکل میں ہوں گے، جب وہ کہے گا نا کہ آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تو ایک فرشتہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو رب نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت اس فرشتے کی آواز لوگوں کو نہیں سنائے گا، وہ تو سنے گا، دجال بھی سنے گا، اس کی آواز دوسرا فرشتہ بھی سنے گا، لیکن اس کی آواز لوگ نہیں سن پائیں گے۔ تو فرشتہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جو دوسرا فرشتہ ہے وہ اس فرشتے کی تصدیق میں بولے گا، اس کی تصدیق میں کہ صداقتا، تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ رب نہیں ہے۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب دے گا، دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کی تصدیق کرے گا، لیکن اس کی آواز دنیا سنے گی، دوسرے فرشتے کی آواز لوگ سنیں گے کہ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے صداقتا، کہ تو سچ کہتا ہے۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگ مغالطے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ایک خوبصورت انسان اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگوں کو محسوس ایسے ہوگا کہ یہ فرشتہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ فرشتہ فرشتے کی تصدیق کر رہا تھا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، ہاں تو نے سچ کہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت کے امتحان کیسے کیسے امتحان ہوتے ہیں، اللہ آزماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ رب العزت آزمائشیں لیتا ہے، ایسے تو نہیں نا جنت اتنی اعلیٰ شاندار ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے آزمائشوں کے مراحل کو جو ہے نا ان سے گزرنا ہوتا ہے، آزمائشوں کے مراحل میں ڈٹ کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، آزمائشوں کے مراحل میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ کیا جنت تمہیں مفت میں مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کے واقعات، ان کی کہانیاں تمہارے پاس نہیں پہنچی؟ جنت کے حصول میں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھی، وہ قربانیاں دینا ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہوگا دجال۔ پھر جب یہ چلے گا اس کے ساتھ زمین کے خزانے چلیں گے، خزانے، یہ تنہا نہیں چلے گا، یہ چلے گا جدھر جدھر سے گزرے گا، جدھر جدھر جائے گا وہاں کی زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی، سونا اس کا باہر آ جائے گا، چاندی باہر آ جائے گی، تمام معدنیات باہر نکل اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، خزانے اس کے پیچھے ہوں گے، خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ یہ تو جس کو چاہے گا نوازتا چلا جائے گا، جس کو چاہے گا محروم کرتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو آزمائش کے لیے اس قسم کے اختیارات اللہ اس کو دیں گے، صرف بندوں کے امتحان کے لیے۔ خزانے کے خزانے اس کے ساتھ ہیں، اور لوگ خزانوں کے پیچھے دوڑیں گے، خزانوں کے پیچھے۔ اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے،
کہ دجال کے خروج سے 3 سال پہلے، دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں ایک تبدیلی رونما ہو جائے گی. تبدیلی دجال کے آنے سے پہلے بھی تبدیلیاں آنی ہیں. وہ کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ پہلا جو سال ہوگا ان 3 سالوں میں سے وہ یہ ہوگا کہ ایک حصہ، 3 حصوں میں سے 1/3 حصہ بارشیں بھی رک جائیں گی اور زمین کی پیداوار بھی 1 حصہ کم ہو جائے گی. جن کی گندم 1 ایکڑ میں سے 90 من ہوتی ہے وہ 60 من ہوگی، بس صرف 60 من. جن کی 30 من ہوتی ہے وہ جو ہے 20 من رہ جائے گی. یہ پہلے سال کی تبدیلی ہوگی. جو دوسرا سال ہوگا اس میں 2 حصے بارشیں رک جائیں گی اور زمین کی پیداوار بھی 2 حصے رک جائے گی. یعنی 90 من ہے تو وہ 30 من رہ جائے گی. جو تیسرا سال ہوگا یعنی دجال کے خروج سے پہلا سال، بالکل ایک قطرہ بھی آسمان سے زمین پر نہیں ٹپکے گا. ایک قطرہ بھی، بالکل بارش رک جائے گی اور زمین ایک دانہ بھی نہیں اگائے گی. کائنات کی زمین، کائنات کے کسی گوشے میں، کائنات کے کسی خطے میں ایک دانہ بھی نہیں اگے گا. ایسی قید سالی شروع ہو جائے گی. اب جب اس قسم کی قید سالی ہوگی، نہ اناج ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، نہ پانی مل رہا ہے، جب صورتحال یہ بڑھ جائے گی اس وقت دجال کا خروج ہوگا. اور دجال کے خروج سے پہلے جب کھیتیاں ختم ہیں، گھاس تک نہیں اگے گا، لوگوں کے جانور مر جائیں گے. کسی کے پاس کوئی جانور نہیں بچے گا، کوئی بھینس، کوئی گائے، کوئی بکری نہیں بچے گی. دجال کے نکلنے سے پہلے اس زمین پر تمام جانور ختم ہو جائیں گے. جانور ختم ہیں، کھیتوں کھلیان ختم ہیں. اب دجال نکل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے، زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہیں، سونا اس کے ساتھ چل رہا ہے، جواہرات اس کے ساتھ ہیں، ہیرے سمندروں اور دریاؤں سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ایک جبل من خبز، روٹیوں کا ایک پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا. پہاڑ جو اس کو مانے گا، جو اس پر ایمان لائے گا، جو اس کی تصدیق کرے گا، اس کو وہ کھانا بانٹے گا، وہ اپنا لنگر تقسیم کرتا چلا جائے گا. لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ ایک بہت بڑی قید سالی کے بعد اب کھانے کے لیے ہمیں کچھ مل رہا ہے. یہ ہمارا رب ہے. وہ اس کو اپنا رب مان لیں گے. یہ ہے اتنی بڑی آزمائش. کون ہمت رکھتا ہے، کون طاقت رکھتا ہے اس قسم کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہم تو آج سود نہیں چھوڑ سکتے. ہم کہتے ہیں کہاں سے کھائیں گے، جبکہ اللہ نے کئی راستے رکھے ہوئے ہیں. حلال رزق کمانے کے آج ذرائع موجود ہیں، حلال رزق کمانے کے آج راستے موجود ہیں. آپ مزدوری کر سکتے ہیں، آپ پھیری لگا سکتے ہیں، روٹی کھانی ہے نا. آج ذرائع موجود ہیں. ایک بندہ سود نہیں چھوڑ رہا جو اللہ اور اس کے رسول سے جانگے. وہ کیسے پیٹ پہ پتھر باندھے گا، کیسے غربتوں کو، کیسے فقر و فاقہ کو برداشت کرے گا؟ لوگ اس سیلاب میں بہہ جائیں گے. میرے آقا نے کہا تھا اس کے ساتھ 2 نہریں چلتی ہوں گی، جدھر جائے گا 2 نہریں اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی. ایک نہر پانی کی دکھائی دے گی اور ایک نہر جو ہوگی آگ کی دکھائی دے گی. وہ جو اس کو مانے گا اس کو وہ پانی کی نہر میں پھینکے گا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو آگ کی نہر میں پھینک دے گا. میرے آقا نے کہا تھا
فَاسْبُتُوا، او میری امت کے لوگوں، تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، ثابت قدمی، تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، ڈٹ جانا ہے۔ اور جب وہ تمہیں آگ کی نہر میں پھینکے تم نے کود جانا ہے۔ آگ کی نہر وہ تمہارے لیے گلزار جنت بن جائے گی، وہ تمہارے لیے جنت بن جائے گی۔ پانی کی نہر میں جاؤ گے تو وہ نہر پانی نہیں، وہ آگ بن جائے گی، آگ۔ فرمایا تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے، ڈٹ، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یہ ہے ایمان، یہ ہے دین، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوگا، بہت بڑی۔ اب مجھے بتاؤ، آج جو لوگ معمولی سی کرامت کہیں سے دیکھ لیتے ہیں وہاں لینے لگ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں لو یہ ہے کرنی والا، پہلے تو بھولے رہے، دوڑیں لگ جاتی ہیں لوگوں کی، لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص کر عورتیں، عورتوں کے ایمان بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ عورتیں سب سے زیادہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے والی عورتیں ہوں گی، عورتیں، ان کے ایمان بڑے کچے ہوتے ہیں، ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، ان کے اندر برداشت نہیں ہوتی، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ 2-4 سال گھر میں بیٹا نہ ہو تو عورتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، کبھی کہیں تویز لینے جا رہی ہیں، کبھی کہیں تویز لینے جا رہی ہیں، کبھی کسی دربار میں کھے کھاتی پھرتی ہے، سنی سنائی بات کے پیچھے کسی عورت نے کہہ دیا فلاں جگہ سے تو فلاں پیر کا جو تویز ہے وہ تو اکو کین ہے، دوڑیں لگ جاتی ہیں عورتوں کی۔ اور میں جانتا ہوں اہل حدیث کہلانے والے، ان کی بہو بیٹیاں تویز لاتی ہے، تویز۔ تم نے کیا عقیدہ سمجھا ہے، کیا سمجھایا ہے، تم نے کیا دین سمجھا ہے، تم نے کیا دین سمجھایا ہے؟ تم نے سمجھا بس اہل حدیث کے گھر پیدا ہو گئے ہم، بس تمہیں توحید کو سیکھنا ہوگا، تمہیں توحید کو پڑھنا ہوگا، توحید کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا ترجمہ، حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اہل حدیث کا لیبل لگانے والے، ان کی خواتین تعویذ لاتی ہیں، تعویذ۔ مجھے پتا ہے کتنے ایسے ہیں پہلی صف کے نمازی، پہلی صف کے، ممکن ہیں تہجد گزار بھی ہوں، عورتیں تو عورتیں، مرد اہل حدیث کہلانے والے، وہ اپنے جانوروں کو تویز لا کے جانوروں کو ڈالتے ہیں کہ جانور مرے نہ۔ یہ کیا عقیدہ ہے، یہ کیا اہل حدیثیت ہے، یہ کیا منہج ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا تھا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا، جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے تعویذ پر بھروسہ کیا، جس نے تعویذ پر اعتماد کیا، فقد اشرک، یقیناً اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اور اللہ کا کیا فرمان ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ قرآن پڑھو، دم کرو، جو جائز شکلیں موجود ہیں، قرآن میں شفا ہے، لیکن قرآن گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی۔ اللہ کے بندے، قرآن کا دم کرو، کسی سے، کسی مسلمان موحد سے دم کرواؤ، دم کروا سکتے ہو، لیکن قرآن کو گلے میں باندھنا، بازو کے ساتھ باندھنا، یہ دین نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر نے نہیں سکھایا، یہ کسی صحابی نے نہیں کیا، ہم نے یہ چیزیں کہاں سے نکالی ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، عقیدے میں مضبوط ہو جاؤ، اپنی اولادوں پہ محنت کرو، ان کو عقیدہ سکھاؤ، عقیدہ
عقیدہ سکھلاؤ ان کو۔ ڈگریاں تو ہم نے بڑی سکھلا دی ہیں، دجال کے فتنے سے کیسے بچیں گے، کیا اس سے بچنے کے طریقے ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی بہو بیٹیوں کو سکھلائے ہیں؟ تو اس لیے عقیدے میں محنت کی ضرورت ہے، محنت کی۔ کسی لمحے بھی عقیدے سے غافل نہیں ہونا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، میرے نبی نے کہا تھا شرک سے بچنا، شرک کی جو چال ہے نا وہ چیونٹی کی چال سے بھی مخفی ہے۔ کسی کو پتہ چلتا ہے چیونٹی چل رہی ہے؟ چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کیا کسی کو سنائی دیتی ہے؟ اللہ سنتا ہے، بندوں کو سنائی نہیں دیتی۔ اس سے بھی زیادہ باریک چال ہے شرک کی، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو جاتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عقیدہ ہے تو کامیابی ہے، عقیدہ ہے تو جنت ہے، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے پر محنت کریں۔ تو وہ جو دجال ہوگا اس کے فتنے میں مبتلا ہونے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ جب دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت مجاہدین کی ایک جماعت لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے، حدود اسلام کے غالب کرنے کے لیے، اس وقت مجاہدین کی ایک جماعت برسر پیکار ہوگی، وہ دشمنوں کے مقابلے میں لڑ رہی ہوگی، وہ اپنی تلواروں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کاٹ رہے ہوں گے۔ اس وقت انہیں خبر ملے گی، انہیں یہ اطلاع پہنچے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ وہ فوراً لڑائی کو، قتال کو ختم کر کے وہ اپنے گھروں کو دوڑیں گے، ان کی دوڑیں لگ جائیں گی، وہ اپنے گھروں کی طرف بھاگیں گے۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ دوڑتے ہوئے وہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا جو وہ کام کریں گے وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی خاندان کی عورتوں کو زنجیروں سے باندھ دیں گے، رسیوں سے جکڑ دیں گے، گھروں کو مکمل کر دیں گے، اپنے گھروں کو لاک کر دیں گے، تالے لگا دیں گے، تاکہ ہماری عورتیں دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، دجال کے فتنے میں شامل نہ ہو جائیں۔ ان کو اتنی فکر ہوگی اس قدر کہ وہ جہاد کو موقوف کر کے بس اپنے بیوی بچوں کے اور اپنے ایمان کے دفاع میں لگ جائیں گے، گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس وقت لوگ اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے یا گھروں میں بند ہو جائیں گے یا اپنے بیوی بچوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں گے، ایمان والے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ سب کچھ چھوڑ جائیں گے، اپنی جائیدادیں چھوڑ جائیں گے۔ کیوں؟ ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی، ایمان کی۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا خیر مال المسلم غنم، کہ اس دور میں انسان کا بہترین سرمایہ بکریاں ہوں گی۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، یتبع شوف الجبال، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکریاں چرائے گا، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر چلا جائے گا، بکریوں کا دودھ دوئے گا، اپنے بچوں کو بکریوں کا دودھ پلائے گا، اسی پر وہ گزارا کرے گا۔ اور یفروا بدینہ من الفتن، وہ یہ ساری کی ساری قربانیاں، وہ اپنی مارکیٹیں، وہ اپنے بازار، وہ اپنی جائیدادیں، اپنی کوٹھیاں، محلات اور بنگلے، ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کے کیوں بھاگ جائیں گے؟ یفروا بدینہ ہی، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے جائیں گے، دین کو بچانے کے لیے۔ اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے؟ تو اس سے بڑھ کر کیا ایمان ہو سکتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، آپ تو ہو گئے نا جدی پشتی کہ ہم جدی پشتی ہیں،
جن کو اللہ رب العزت وہ سمجھ بعد میں دیتا ہے، قربانیوں کے بعد، جنہوں نے اپنی قوم کے تانے سنے ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں، تو ان کو قدر ہوتی ہے کہ ایمان کی کیا قدر ہے۔ جن کو گڑتی میں ایمان توحید مل جاتا ہے انہیں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ قدر ان کو تھی، میرے پیغمبر کے صحابہ، جن کو توحید کی وجہ سے ان کے جسموں کو چیر دیا گیا تھا، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھی، ان کو پتہ ہے۔ تو ایمان والے لوگ اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ تو یہ اس دجال کی یہ آزمائش ہوگی، وہ جس بستی میں چاہے گا نا، 3 سال سے جو قید سالی ہوگی اس کے آنے سے پہلے، وہ جس بستی میں چاہے گا حکم دے گا کہ تم اے بارش تو برسنا شروع ہو جا، وہ بارش برسے گی، بارش برسے گی۔ جو اس کو مان لیں گے ادھر بارشیں برسے گی، ادھر زمین کو کہے گا تم بت، اے زمین تو خزانے اگا۔ ان لوگوں کی زمینیں خزانے اگلیں گی، کھیتوں کھلیان ہوں گے، بھاری بھرکم اناج، بڑی پیداوار ہوگی ان کی۔ بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو یہ وقتی اختیار دیے ہوں گے۔ اللہ بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ تم پھسل جاتے ہو کہ فلاں دربار میں میں نے منت مانی تھی، مجھے تو بیٹا مل گیا ہے۔ بھائی آزمائش بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس کے مقدر میں جو اللہ نے بیٹا لکھا ہوتا ہے اس کا وقت ہی وہ ہوتا ہے، وہ نہ بھی جاتا تو اللہ نے اس کو بیٹا دینا تھا۔ تمہارا ایمان اس پر ہو جاتا ہے، تم اس کے نام کی نظر و نیاز اور چڑھانا بڑھا دیتے ہو جو اللہ کا حق ہے۔ سجدہ اللہ کو ہے، رکوع اللہ کو ہے، نظر و نیاز ایک اللہ کے نام پہ ہے۔ اللہ کے ولیوں اور بزرگوں کے نام پہ نظر و نیاز نہیں دی جا سکتی، ان کے آستانوں پر، ان کی قبروں پر جو ہے چڑھاوے نہیں چڑھائے جا سکتے، وہاں جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ سنی سنائی کے پیچھے لوگ چل جاتے ہیں۔ آج تک سنتے آ رہے ہو نا، آج تک کتنے سال گزر چکے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو گزرے کتنے سال ہو گئے۔ لوگوں نے قصے بنا لے کہ انہوں نے کشتی کو ڈبو دیا تھا، 12 سال کے بعد کشتی کو تار دیا تھا، لوگوں نے اس کے نام پہ 11ویں کی کھیر اور 11ویں کا دودھ اس اللہ کے ولی کو خوش کرنے کے لیے دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ کہاں وہ کشتی ڈوبی تھی؟ کس کتاب میں؟ صرف سنی سنائی بات، لکیر کے فقیر بن گئے کا گپ ہے، یہ کہانی ہے۔ ان کی کتاب پڑھو، کتاب ان کی کتاب غنیت الطالبین پڑھو، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہر مکتب فکر نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کے اس ولی کی کتاب پڑھو، ان کی تعلیمات کو دیکھو، ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کو اپناؤ۔ آج لوگوں نے کہانیاں بنا لی کہ فلاں بزرگ دیوار پر بیٹھا، دیوار نے چلنا شروع کر دیا، لہذا یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، لہذا اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے گی، یہ فوت بھی ہو جائے گا تو اس کی قبر کا طواف ہوتا رہے گا۔ او اللہ کے بندو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرے نبی کہہ دو، قل ان صلاتی، میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانیاں، میری تمام عبادات وہ ایک اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تم نماز میں پڑھتے ہو، میری بدنی باتیں، میری قولی باتیں،
میری مالی باتیں ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ توحید کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوگا، بہت بڑی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے؟ جدھر کہتا ہے بارش ہو ادھر بارش ہو رہی ہے، جدھر کہتا ہے کھیتیاں اگے ادھر کھیتیاں اگ رہی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے سب کچھ ختم ہے، نہ ادھر بارش برس رہی ہے نہ ادھر کھیت اگ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس کی آزمائش ہوگی، اور وہ نکلے گا کہاں سے نکلے گا؟ وہ عراق کے شہر خراسان سے نکلے گا، خراسان سے اس کا خروج ہوگا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جناب بلال کو حکم دیا، کیا بلال جاؤ اذان دو۔ یا رسول اللہ اذان دے دیے، اذان دے کے آ گئے۔ فرمایا اب گلیوں میں ندا دو، کہو دور دراز جاؤ، بستیوں میں بھی جاؤ اور اعلان کرو، ندا دو، کہو الصلاۃ جامعہ، نماز پڑھنے کے لیے آج مسجد نبی میں آؤ۔ اپنے محلے کی مسجدوں کی بجائے مسجد نبی میں نماز پڑھو۔ لوگوں نے وہ نماز مسجد نبی میں ادا کری۔ میرے پیغمبر نے مسکراتے ہوئے، چہرہ لہلہا رہا تھا، چہرے پر چمک تھی، چہرے پر دمک تھی، خوشی کے آثار نمودار تھے۔ میرے پیغمبر نے نماز سے فارغ ہوئے، آپ ممبر پر بیٹھے، ممبر پر آئے، کہا آج میں نے تمہیں جمع کیا ہے ڈرانے کے لیے نہیں، نہ ہی میں آج تمہیں کوئی خوشخبریاں دینے کے لیے آج میں نے تمہیں بلایا ہے۔ آج مجھے ایک خوشی پہنچی ہے، آج مجھے ایک بشارت پہنچی ہے، آج میں بہت خوش ہوا ہوں، آج اللہ نے مجھے بڑی خوشی دی ہے۔ میں وہ اپنی خوشی کی خبر تم سے شیئر کرنے کے لیے، اپنی خوشی کی خبر تمہیں دینے کے لیے میں نے جمع کی ہے۔ صحابہ خوب متوجہ ہو گئے کہ ہمارے آقا کو کیا خوشخبری ملی ہے۔ خوشخبری کیا تھی؟ آپ نے ایک شخص کو کھڑا کیا، اس کا نام تمیم داری تھا، کہا خوشی مجھے یہ پہنچی ہے کہ یہ شخص شاید تمیم داری، اس نے آج اللہ کی توحید کو ماننے کا اعلان کیا ہے، اس نے آج اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، مجھے اس پر خوشی ہوئی ہے۔ اور ایک خوشی کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تمیم داری، یہ عیسائی تھا، عیسائی، یہ ملک شام کا رہنے والا تھا۔ یہ میرے نبی کے پاس اس وقت ملک شام سے چل کے آیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کا اس نے واقعہ جو بیان کیا تھا نا، اس واقعے نے بھی میرے نبی کو خوش کر دیا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ یہ تمیم داری کہتا ہے، یہ کہتا ہے ہم شام کے علاقے کے 30 آدمیوں کا وفد تجارت کی غرض سے ہم ملک شام سے نکلے تھے، اور ہم ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے، سمندر کو، ہم ایک بیڑے پر سوار ہوئے، تیز آندیاں چلی، تیز ہوائیں چلی، تیز آندھیوں نے ہماری کشتی کو، ہمارے بیڑے کو اصل سمت سے ہٹا دیا، اور وہ ایسا ہٹا ہمیں کوئی راستہ ہی نہ ملا، ہم بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے، اور ہم سرگرداں حیران پھرتے رہے اس سمندر میں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، پورا مہینہ ہم بس ان لہروں کے سپرد تھے اس بیڑے پر۔ وہ کبھی ہوائیں ہمیں ادھر لے جا رہی ہیں، کبھی ادھر لے جا رہی ہیں، پورا مہینہ ہم بیڑے کے اندر رہے۔ آخر کار وہ بیڑا ایک ذخیرے کے قریب جا کے لگا، کہتے ہم نے
ایک چھوٹی کشتی نکالی، کیونکہ جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں بڑے بیڑے نہیں چلتے، چھوٹی کشتی ہم نے نکالی، ہم اس پر سوار ہوئے کہ اس جزیرے میں جاتے ہیں، شاید کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے، کوئی انسان ہمیں مل جائے۔ کہتے ہیں ہم ادھر گئے تو ہم نے ایک جانور دیکھا، لمبے لمبے اس کے بال تھے، اتنے لمبے بال تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی جو پیٹھ ہے وہ کس طرف ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہو رہا۔ ہم نے اسے کہا تیری خرابی ہو تو کیا چیز ہے؟ وہ جانور آگے بولا، اس نے عربی میں ہمارے ساتھ کلام کیا، اس نے کہا انا جساسا، میں جاسوس ہوں، جاسوس، تم مجھے چھوڑو، تم آگے جاؤ، آگے دیر میں ایک شخص تمہاری خبروں کا منتظر ہے، جاؤ اس کے پاس پہنچو۔ وہ کہتے ہم ڈر گئے کہ شاید کوئی شیطان ہو، کہتے ہم گئے، ایک بہت لمبا انسان، بڑا بھاری بھرکم انسان زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، اس کے جو ہاتھ تھے وہ ایسے گردن کے پیچھے باندھے ہوئے، جکڑے ہوئے زنجیروں سے، اس کے پاؤں کے اندر بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اچھلتا تھا، اس کی بیڑیاں لمبی تھی اور وہ اچھلتا تھا تو آسمانوں میں بہت آگے نکل جاتا تھا، پھر وہ نیچے آ جاتا تھا۔ کہتے ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ تیری خرابی ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا جب تک کہ تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے سوال کرو۔ اس نے سوال کیے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ملک شام کے رہنے والے ہیں، مہینہ ہو گیا ہے ہم ملک شام سے نکلے ہوئے ہیں اور سمندر کی لہروں میں ہی ہم گھومتے پھرے۔ اس نے پوچھا کہ ملک شام کا جو ایک باغ ہے کھجوروں کا، کیا ادھر کھجوریں لگتی ہیں؟ وہ باغ پھل دے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ باغ پھل دے رہا ہے۔ اس نے کہا ایک وقت آئے گا تمہارا یہ کھجوروں کا جو بھاری بھرکم طویل باغ ہے یہ خشک ہو جائے گا، یہ لکڑیاں خشک لکڑیاں بن جائے گا اور یہ پھل دینا ختم ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا شام کے علاقے کا ایک بہت بڑا ایک چشمہ ہے، کیا وہ چشمہ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں چل رہا ہے۔ کیا اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں، لوگوں کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ چشمہ بند ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ مکہ سے ایک شخص نے نبی بننا تھا، مکہ کا باسی، اور پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک شخص مبعوث ہوا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ چکا ہے اور اب وہ فاتح ہو چکا ہے، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، قرب و جوار کے علاقے اس کے زیر نگی آ چکے ہیں۔ اس نے جب یہ باتیں سنی اس نے کہا وہ شخص جو اس نبی کی پیروی کر لے گا، جو اس کی اتباع کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت لے جائے گا، یہ سچا نبی ہے، سچا۔ پھر اس نے کہا انا دجال، میں دجال ہوں، مجھے اجازت ملنے والی ہے، اللہ مجھے اجازت دیں گے، میں کائنات کی ہر بستی میں جاؤں گا اور 40 دن
میں اللہ کی زمین پہ رہوں گا۔ اس لوگوں کو غلطی لگی کہ 40 دنوں میں پوری دنیا کو کیسے اس پر چکر لگایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب وہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ وضاحت بھی موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا، اس نے تو یہاں تک بات کی تھی کہ میں 40 دن رہوں گا، تو یہ ساری خبریں جو ہے جو تمیم داری نے اس دجال سے خود سنی تھی اور اس کے کہنے پہ کہ تم فلاں چاہتے ہو تو تم اس کی پیروی کر لو، یہ تمیم داری ادھر سے سیدھا مدینے کی طرف آئے تھے، سیدھا بھول گیا تھا اپنا گھر جانا۔ اس نے کہا سب سے پہلے مدینے جاتے ہیں، اس پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو، تو اس کے منہج کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ کہیں اس کے منہج کو قبول کیے بغیر موت نہ آ جائے۔ لوگوں کیا دیکھتے ہو؟ خاندانوں کو، قبیلوں کو، برادریوں کو، اٹھو منہج کو سیکھو، منہج کو اپنا لو، توحید کو قرآن ترجمے سے پڑھ کے جلد از جلد تحقیق کی دنیا میں آ کے جلد اور جلد اس منہج کو اپنا لو جو صاف ستھرا منہج ہے، جس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، تو اس منہج کو تم اپنا لو۔ تمیم داری سیدھے میرے پیغمبر کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اسلام کو قبول کیا۔ میرے آقا کا دل باغ باغ ہو گیا تھا، اس لیے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا یہ تمیم داری مسلمان ہوا ہے، اس نے بالکل وہی خبریں دی ہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ میرے آقا نے کہا میرے صحابہ، کیا میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں بتائی تھی؟ وہ ساری چیزیں یہ خود دیکھ کے آ چکا ہے، یہ خود اس کا مشاہدہ کر چکا ہے، تو وہ نکلے گا۔ یہ اس کی آزمائشیں تھی۔ اب اس کے جو صبر ہیں، صبر اس کے کیا تھے کہ وہ خراسان سے نکلے گا، اور خراسان کے بعد وہ آگے چلتا ہوا خراسان سے نکلنے کے بعد اصفہان جائے گا۔ اصفہان یہ ایران کا ایک بہت بڑا شہر تھا، جو آج ایران کا ایک بہت بڑا صوبہ بنا ہوا ہے۔ دجال یہاں سے نکل کر اصفہان جائے گا، اور وہاں سے اس کو 70,000 کی فوج ملے گی، 70,000 کی، جو یہودی ہوں گے وہ سب سے پہلے دجال کے پیروکار ہوں گے۔ 70,000 یہودی جو اصفہان کے رہنے والے ہوں گے، جن کے اوپر کالی چادریں ہوں گی، کالی۔ طیالسہ کے لفظ ہے حدیث میں، طیالسہ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی سبز ہے، ایک معنی سیاہ ہے، اور اس کی تطبیق دیا محدثین نے۔ بعض کی پگڑیاں سبز ہوں گی، بعض کی پگڑیاں کالی ہوں گی، ان کے جھنڈے کالے جھنڈے ہوں گے، کالے ان کے جھنڈے ہوں گے، یہودی النسل ہوں گے۔ 70,000 اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ایک ایک بستی میں جائے گا، اور پھر وہ چلتا ہوا مدینے پہنچے گا۔ مدینے اور اود پہاڑ کے پیچھے ہی اس کو روک لیا جائے گا۔ فرشتے اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینے کو اللہ نے قیامت تک فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ مدینے اور مکے کو اللہ نے بدعات اور فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ آج بھی محفوظ ہے، کل بھی محفوظ تھا، محفوظ رہے گا۔ جیسی بھی حکومتیں آ جائیں، جس طرح کی بھی دنیا دار حکومتیں آ جائیں، عیاش حکومتیں آ جائیں سعودی عرب میں، لیکن اللہ ان دو شہروں کی حفاظت کرے گا۔ فرشتے مدینے کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، 7 دروازے ہوں گے، دجال کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھے گا، اپنے ساتھیوں کو چڑھائے گا، کہے گا آؤ میں تمہیں ایک محل دکھاؤں،
وہ چڑھ کے کہے گا وہ دیکھو وہ محل احمد کا ہے، احمد کا۔ میرے آقا کے ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے، اسمہ احمد۔ وہ کہے گا وہ محل دیکھو، مسجد نبوی دکھائے گا، نبوی کہے گا یہ جو مسجد ہے یہ احمد کا محل ہے، محل دکھائے گا میرے آقا کو۔ فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینے میں ایک زلزلہ طاری ہوگا، جتنے منافق ہوں گے مدینے میں وہ سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے، اور وہ آگے اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ سارے منافق وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے، باہر ہی اس کو، اس کے ماننے والے اپنے متابعین، اپنے مرید اس کو مل جائیں گے۔ لڑنے لگ جاتی ہے نا جب آواز اٹھتی ہے کہ فلاں اور کہیں ویسے ہی قبر بنا دے نا، ویسے ہی کوئی کہہ دے میں نے یہاں منت مانی تھی تو وہ پوری ہو، لینے لگ جاتی ہیں۔ یہ امروکے کے قریب میں نے خود دیکھا تھا، ایک ویسے ہی انہوں نے قبر بنا دی اور وہاں نظروں نے آج چڑھنا شروع ہوگی۔ لوگوں نے کہا ہماری نظریں پوری ہو رہی ہیں، یہ بھیڑ چال بن جاتی ہے۔ اس وقت لوگ جو کمزور عقیدے والے ہوں گے وہ مدینے سے باہر نکل آئیں گے، پیچھے اہل ایمان رہ جائیں گے، وہ اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ نکلے اس کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا، کوشش کرنا اس سے دور رہنا۔ کیوں؟ فتنے میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ایک نکلے گا، ایک مسلمان نکلے گا، کہے گا مجھے کس چیز کا ڈر ہے، میں اس کو پہچان لوں گا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر، اس کے ماتھے پر کافر بھی لکھا ہوگا، میرے نبی نے یہ بتایا تھا۔ وہ آئے گا اور اس کو دیکھے گا، اس کی شودہ بازیاں دیکھے گا، اس کے کرتب دیکھے گا، آہستہ آہستہ وہ بھی پھسل جائے گا اور اس کو رب مان لے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے وہ صرف دیکھنے کے بہانے جائیں گے، ذرا دیکھ کے، جس طرح لوگ تماشا دیکھنے جاتے ہیں، کچھ روح نما ہو جائے لینے لگ جاتی لوگ، جو تماشا دیکھنے جائیں گے نا وہ بھی پھسل جائیں گے۔ ہاں ایک مضبوط ترین ایمان والا شخص، مضبوط ترین، وہ نکلے گا اور وہ اس کے سامنے آئے گا، ماتھے کو پڑھتے ہی کہہ دے گا انت دجال، تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ وہ کانا ہوگا، ہمارا رب کانا نہیں ہے، ہمارا رب ان اللہ لیس بیاور، ہمارا رب کانا، وہ کانا ہوگا۔ کہا تو کانا ہے، میرے رب نے کہا تھا تو دجال ہے۔ وہ اپنے ہم کہے گا مریدوں کو پکڑو، اس کو لٹھاؤ، وہ اس کو قتل کر دے گا، تلوار مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ لوگوں کو کہے گا اب مانو مجھے، میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ پھر وہ کہے گا اگر میں اس کو زندہ کر دوں کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ وہ کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس قسم کی آزمائشیں، اور جب وہ زندہ ہو جائے گا نا اسے کہے گا اب تو مانتا ہے، وہ کہے گا میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے کہ تو پکا دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ وہ ایسا اس وقت کر سکے گا، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے۔ وہ اس کو اور غصہ آئے گا، دوبارہ اس کو پکڑ کے مارنا چاہے گا لیکن دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ یہ اس قسم کے رعب تو نہیں نہ ہوتے ہیں جن کے پاس وقتی طور پر اختیار ہو، وقتی طور پر۔ اللہ وہ ہے اس کے اختیارات دائمی ہیں، اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں دائمی ہوتی ہیں، پھر وہ دوبارہ نہیں قتل کر سکے۔ تلوار مارے گا، اللہ اس کی تلوار کو تانبے کی بنا دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش، اور یہ اہل ایمان کی حالت ہوگی۔ اہل ایمان پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کھائیں گے کیا، غذائیں کیا ہوگی؟ فرمایا اس وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بس یہ پڑھیں گے بھوک دور ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ فتنہ دجال اور اس قسم کے کئی فتنے، اب ایک پوائنٹ رہ گئی ہے کہ فتنہ دجال سے بچاؤ کیسے ہے۔ اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک تو یہ طریقہ بتایا ہے
کہ तुम अपनी नमाज की हर तशोद में, जब तुम तशोद पर में बैठते हो सलाम फेरने से पहले, मेरे नबी ने दुआ सिखाई है, अल्लाह मैनी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व औज़ु बिका मिन फितनतिल मासामी वल मगरम। मेरे नबी ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी नमाज के तशोद में ये दुआ पढ़ा करो। आज मसनूर दुआएं हमने छोड़ दी, हमने रब्बी जालनी मुकीम सलात या रब्बना आतीना पढ़ा, मेरे नबी ने ये नहीं पढ़ा था। मेरे नबी ने ये सिखाया है, अल्लाह मनी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। हाँ, ये दुआ पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये कुरानी दुआएं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था इसके बाद जो चाहे पढ़ लो, जो चाहे मांग लो, लेकिन ये दुआ तो सीखे ना। मेरे नबी खुद फितना दज्जाल से बचने के लिए हर नमाज के तशहुद में ये दुआ पढ़ा करते थे। एक ये है। दूसरा, मेरे नबी ने फरमाया जिसका सामना हो दज्जाल से, वो सामने आते ही सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें पढ़ ले, अल्लाह उसको फितने दज्जाल से महफूज कर देगा। सूरह काफ याद करो, जुमा वाले दिन पढ़ा करो, पूरा हफ्ता इंसान फितनों से बच जाता है। जब वो दज्जाल के फितने से महफूज हो सकता है, तो ये जितने फितने हैं ना, ये मोबाइल की शक्ल में, औरतों की शक्ल में जो गैर बेपर्दा बैर निकलती हैं, और जितने ये फितने उनसे भी अल्लाह बचा देगा। तो ये चीजें हैं जो उनसे बचने के लिए हमें ये सारे मामलात को अपनाना है जो नबी अलैहि सलाम ने सिखाए हैं। अल्लाह हमें इस्लाम को समझने और उस पर जिंदगी भर कायम